السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام صورتحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا تو اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ انہوں نے فرمایا مجھے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس مقام پر جہاں کچھ عرصے پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے، اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کے رسول بھی سچے اور ان کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدا را ایسا نہ کریں، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہ لے جائیں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسے اور اچھے کپڑے کا لالچ دے کر اپنی جان چھڑائی اور دائی سے کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ بتانا اور بتانا کہ مجھے کوئی عورت نہیں ملی تھی، اگر اسی طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دوں گی۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی کو کے سامنے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دائیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو دائیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کوئی کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ دہرائے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام سے نوازا اور تو مان گئی۔
اور پھر تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرما دے، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ پس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دائیہ بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائیہ نہ مانی۔ دائیہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ گزرا ہے بیان کرتی ہو یا میں کروں؟ لڑکی نے عرض کی میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرا باپ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہوئے، اور میری ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی، اور پھر میں تنہا رہ گئی۔ ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کے چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی ایک عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میری طرف آئی۔ سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی، میرا نام بھی دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے والد عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح میں تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی، اس طرح وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے ان کا احترام کرتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے سامنے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پرسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن وہ کہنے لگی مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ ورت ہے، اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لانے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہائی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، وہ اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجرین و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی اور کو اپنے گھر نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔
बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा ले अंदर दाखिल हुई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी। वो जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हयादार है, इसे शर्म आती है। ये कहकर वो बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया ने जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि बहन निकाब उतार कर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। उस औरत ने इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाज़ा खुला, ये जो चाहती है कर दिया जाए। मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे में दाखिल हुई। वो औरत इस तरह कपड़ा लपेट कर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही मैं देखकर परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं है, बल्कि सियाह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामत मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं उसे देखकर आप से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझे यतीम पर जुल्म करता है? अल्लाह का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। उसके आगे लाख इल्तिजा करती रही, मगर उसे मुझ पर रहम न आया। उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी, मगर उस जालिम ने अपने बाजू से मजबूत से थामे रखा और मुझे ज़ोर से समेट लिया। उसे मुझ पर रहम नहीं आया। उसने मुझ पर इतनी गिरफ्त मजबूत कर ली और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीखो पुकार इसलिए ना की कि हमसाए के लोग बाखबर हो जाएंगे और मेरी रुसवाई होगी। मैं उसके चंगल में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। बिला आखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया और मेरी दोशीज़गी चाक कर दी। वो शख्स अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने करीब पड़ी छुरी से उस पर वार किया और पहले ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया। कई मरतबा हमल को साकित करने का इरादा किया, मगर अल्लाह के खौफ से ऐसा ना कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ। इसे भी कत्ल करने का सोचा, मगर खौफ खुदा से ये भी ना कर सकी। आखिर इस बच्चे को भी इसी मेहराब में रख आई। तमाम हालात सुनने के बाद बेइख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अल्लाह के रसूल भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ़्त किया कि अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस मकतूल शख्स का खून बहा कुछ नहीं, क्योंकि वो गुनाह अज़ीम का मुरतकब हुआ था। इस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ था। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि अल्लाह के हक़ को उससे तलब करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाइया को हुक्म दिया कि बच्चे को उसकी माँ के सपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद उस बुढ़िया को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रब करीम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रब की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही उसका चेहरा सियाह हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरमाने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे माफ़ फरमाए, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर ये औरत सच कहती है
اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی حال میں لوٹا دے۔ مگر دعا کے بعد بھی اس کے چہرے کی سیاہ ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملعونہ، تو کس طرح سے تائب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز محترم دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو دوسروں تک شیئر اور لائک